السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور میری ماؤں بہنوں، اللہ کا احسان و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی ساری برکتیں عطا فرمائے اور سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اگر کسی شخص نے روزہ رکھا اور بغیر کسی شرعی عذر کے اس نے توڑ دیا تو شریعت نے اس کی سزا مقرر فرمائی ہے، اور وہ سزا یہ ہے، اس کو کہتے ہیں کفارہ۔ اور کفارے میں 3 شکلیں ہیں، 3 اختیارات ہیں کہ غلام آزاد کرے۔ ایک روزہ اگر رمضان کا جان بوجھ کر توڑا ہے تو بعد رمضان کے یا رمضان کے اندر ہی ایک غلام آزاد کرے۔ یہ نہ ہو سکے تو 60 روزے رکھے مسلسل، کہ بیچ میں ناغہ نہ ہو۔ اگر ناغہ ہو گیا، چھوٹ گیا، تو پھر سے وہ روزے رکھنے پڑیں گے، اور جتنے ابھی تک رکھے تھے ان کا کوئی اعتبار نہ ہوگا، وہ نفل ہو جائیں گے۔ ہاں، اگر کسی عورت کو حیض آ جائے بیچ میں تو پھر اس کو پاک ہونے کے بعد میں روزے کنٹینیو کرنے چاہیے۔ حیض کی وجہ سے پہلے روزے جو رکھے ہوئے ہیں وہ بیکار نہیں ہوں گے، بلکہ ان کو جوڑا جائے گا۔ یہ عورت کے لیے خاص بات ہے کہ اگر حیض آ جائے تو حیض کی وجہ سے جو روزے رکھے گئے ہیں ان کو بھی مانا جائے گا۔ اور فرمایا اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو 60 مسکینوں کو، 60 محتاجوں کو کھانا کھلانا واجب ہے۔ اور وہ مسکین اور محتاج ایسے ہوں کہ وہ اپنے خاندان میں سے نہ ہوں، جیسے ماں ہے، باپ ہے، بیوی ہے، اس طرح کے نہ ہو جن پر خرچ کرنا واجب ہے، ہمارے ذمے ہے، وہ ایسے مسکین میں سے نہ ہوں۔ اور فرمایا کہ اگر کسی بادشاہ نے، کسی مالدار نے، کسی اچھے کھاتے پیتے نے روزہ توڑ دیا ہے تو اس کی کیا شکل ہے؟ لکھتے ہیں کہ اگر کسی مالدار شخص نے روزہ توڑا ہے تو اس کو غلام آزاد کرنے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کا حکم نہ دیا جائے، اور وہ ایسا نہ کرے بلکہ وہ 60 روزے رکھے۔ کیوں؟ کہ اصل تکلیف دینا ہے، سزا کا دینا ہے۔ مالدار شخص غلام کو آسانی سے آزاد کر سکتا ہے، 60 مسکینوں کو آسانی سے کھانا کھلا سکتا ہے، لہذا 60 روزے اس پر ساخ ہوں گے، پریشانی ہوگی اس کو۔ اور شریعت کا جو حکم ہے وہ اسی لیے ہے کہ اس کو تکلیف پہنچے، اس کو سزا محسوس ہو کہ اس نے اللہ کے حکم کو جان بوجھ کر یوں ہی کیوں ضائع کر دیا۔ تو اس کا بھی خیال رکھیں کہ ان تینوں شرطوں میں سے جس پر جو زیادہ مشکل ہو وہ اس چیز کو فالو کریں۔ دوسری بات، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ 60 محتاجوں کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلانا واجب ہے۔ اس طرح چاہے تو انہیں ایک ہی دن 2 وقت یعنی صبح و شام کھلا دے، چاہے 2 دن صبح کے وقت یا 2 دن شام کے وقت یا عشاء اور سحر کے وقت کھلا دے، مگر شرط یہ ہے کہ جن محتاجوں کو کھانا کھلایا ہے دوسرے وقت بھی انہی محتاجوں کو کھانا کھلانا ہوگا۔ اگر کسی نے ایک وقت 60 محتاجوں کو کھانا کھلا دیا اور پھر دوسرے وقت ان کے علاوہ دوسرے 60 محتاجوں کو کھانا کھلایا تو یہ کافی نہ ہوگا۔ اگر کوئی شخص
ایک ہی محتاج کو مسلسل 60 روز تک کھانا کھلائے یا مسلسل 60 روز تک ہر روز نئے محتاج کو کھلائے تو کوئی بات نہیں، یہ ہو جائے گا۔ اور فرمایا جن محتاجوں کو کھانا کھلایا جائے ان کا بھوکا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر پیٹ بھروں کو یا کسی مالدار کو کھلایا تو اس سے کفارہ ادا نہ ہوگا بلکہ بھوکوں کو دوبارہ کھلانا ضروری ہو جائے گا۔ اور میرے بھائیوں، جیسے میں نے بتایا کہ کفارہ، اس کا مقصد اصل یہ ہے کہ سزا اس کو تکلیف محسوس ہو کہ اس نے اللہ رب العزت کے اس حکم کو جان بوجھ کر کیوں توڑا، اس کی سزا ہے یہ ساری۔ اس کو یہ نہ سمجھے کہ یہ شریعت نے اتنی سختی ہم پر کیوں کی ہے، بلکہ یہ سمجھے کہ اللہ کا میں نے حکم جان بوجھ کر توڑا ہے، اس کی دنیا کے اندر اللہ مجھے سزا عطا فرما رہے ہیں، آخرت میں کوئی اس کا حساب اور کتاب نہ ہوگا۔ اور ایک آخری بات میں بتاتا چلوں کہ اگر کوئی عورت 60 روزے کفارے کے رکھ رہی تھی، بیچ میں نفاس کا معاملہ ہو گیا تو اس عورت کو پھر سے کفارے کے روزے رکھنا پڑے گا۔ حیض کا مسئلہ یہاں پہ نہیں ہے، حیض کا معاملہ الگ ہے اور نفاس کا معاملہ الگ ہے۔ نفاس اگر آنا شروع ہو گیا، نفاس کی حالت میں پہنچ گئی تو جو روزے ابھی تک رکھے تھے ان کا کوئی اعتبار نہ ہوگا، پھر سے روزے رکھنے پڑیں گے۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ رب العزت ہم سب کو روزوں کی قدر و قیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان کے دھوکے سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔